اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. You're watching Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that looks at issues, dilemmas and stories which concern the Muslim community in the UK and Europe. اور آج کا ہمارا پروگرام پھر اردو میں ہے کیونکہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں حصہ لیں اور انفارمیشن مجھے بھی دیں اور خود بھی حاصل کریں. ٹاپک ہے وومنز رائٹس. وومنز رائٹس، واٹ آر وومنز رائٹس؟ کیونکہ پاکستان میں لاہور میں کورٹ کے سامنے ایک خاتون جن کا نام ہے فرزانہ پروین، ان کو بڑی بے رحمی کے ساتھ سمجھے کہ سنسار کیا گیا ہے، یعنی کہ پتھروں کے ساتھ ان کو مار دیا گیا. اس میں اس بھیانک کام میں شامل تھے ان کی اپنی فیملی، ان کے کزن، ان کے بھائی وغیرہ وغیرہ. اب پہلا میرا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جو ورڈنگ ہے وہ نہیں آ رہی، اس لیے کہ میرے ذہن میں جو ہے وہ ایک ایسا تصور، ایک ایسا امیج چل رہا ہے کہ دن دہاڑے دنیا کے سامنے ایسا بھیانک کام جو ہے وہ انجام لے رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. پولیس وہاں موجود ہے، آگے نہیں ہوئے. کیوں؟ اگر کورٹ ہے تو اس کے سامنے کئی لوگ ہوتے ہیں. نہ کسی نے ہمت کی، نہ کسی نے اپنا فرض سمجھا، نہ کسی نے ضرورت محسوس کی کہ ایک بیچاری عورت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پنشمنٹ ہے یہ تو ہے زنا کے لیے. یہ تو شادی شدہ عورت تھی. سو اسلامک تو نہ ہوا نا پھر. یہ میں یہ بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو، اسی لیے میں پروگرام میں کر رہا ہوں کہ اس قتل کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں آپ، کوئی مفتی، کوئی عالم کوئی ہو تو I'll stand corrected. لیکن کیونکہ اس کو مارا گیا ہے اسلام کے پرچم کے نیچے، لیکن اسلام تو یہاں پہ اپلائی نہیں کرتا. سو پھر کس وجہ سے پولیس والے یا اس کے گھر والے یا کوئی بھی ایسا نوبل انسان جس کا ذہن جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایوریج ذہن کا بندہ، کوئی بھی ہو، وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ اسلام نہیں ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل بھی کر دیا گیا، اور دونوں بچیاں تھیں 14 سال اور 16 سال کی عمر. ان کا گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ عورت ذات ہے، باقی بعد میں. سب سے پہلا گناہ کہ عورت ذات ہے. گناہ ہی کہنا چاہیے نا، کیونکہ مردوں نے استعمال کیا ہے نا، مردوں نے کیا نا سارے کام. یہ مارنے والے جو تھے پاکستان میں مرد تھے نا سارے، ان میں عورت تو کوئی نہیں تھی نا. اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے عورت کو دبا کے رکھنا. یہ جو میں بات کروں دبا کے رکھنا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آ گیا ہے. لیکن وہ جو کانسیپٹ ہے نہ نکل رہا ہے، نہ ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو اپنے ذہنوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے. اگر تو ایک عورت کا حق نہیں ہے کہ وہ خود مختار ہو کہ شادی اپنی وہ کر سکے جس سے وہ چاہے،
مان لیا فیملی میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ گھروں میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، والدین کچھ اور چاہتے ہیں، بچے کچھ اور چاہتے ہیں، ہو جاتا ہے یہ، اور اکثر ہوتا ہے اور زور ہوتا ہے یہ کئی علاقوں میں. لیکن یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ایک رسم چلتی آ رہی ہے کہ والدین جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بچی کا نکاح کہاں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جس کا نکاح ہونا ہے وہ خود ہی راضی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ اسلام آتا ہے. کیونکہ اب زبردستی کسی کا نکاح نہیں کرا سکتے، اب زبردستی کسی سے شادی نہیں کرا سکتے. میرے پاس کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، اس کالنگ ان فروم ہے. کال چلا گیا ہے، پتہ نہیں کو میری بات پسند نہیں آئی کوئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں اور اسلام میں کتنا فرق ہے اور دونوں کو ہم سیپریٹ کریں تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے اسلام کتنا آسان ہے، کتنا فطرت پرست مذہب ہے. ہم نے کلچر جو اپنا اس کے ساتھ ملا کے اسلام کو کچھ ایسی شکل دے، دیہاتی شکل دے دی ہے کہ جو ہم سمجھتے ایکسیپٹیبل ہے، ہم نے اس میں وہ شامل کر دیا ہے. اب یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں. یہ جو خاتون تھی یہ نابالغ بھی نہیں تھی، ان کی یہ دوسری شادی تھی. کیوں کہ یہ ان کے ہسبینڈ کی دوسری شادی تھی. کیونکہ یہ بالغ تھی، ان پہ آپ ایک حد تک ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، منا سکتے ہیں، ان سے آپ بحث کر سکتے ہیں، اپنا موقف بتا سکتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آخر میں آ کے فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے. اور انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا شادی کا، پھر اس کے بعد کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان کو سزا دیں. اور اگر سزا دی ہے کورٹ کے سامنے، پولیس والوں کے سامنے، پھر اس سے ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے دنیا میں کہ ہم کیا ہیں؟ کیونکہ جو ناک آن افیکٹس ہوتے ہیں نا، دیکھیں جو تاثرات ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں ایسے بھیانک کام کے پھیلتے ہیں اور سامنے رکھا جاتا ہے اسلام. کیونکہ اسلام میں ہے کہ زنا کی سزا عورت کے لیے ہے، اس کو سنسار کرو پتھروں کے ساتھ، اور مرد کو سب سے اونچی بلڈنگ سے، یعنی کہ ان دنوں میں مینار ہوتے تھے مسجد کے، وہاں سے پھینک دو. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ کرنے کے لیے، کہ دھمکانے کے لیے کہ بندوں کو عبرت حاصل ہو، بندوں کو ان کے دل میں ایک ڈر و خوف ہو. اسلام کی جو پنشمنٹس ہیں کیا وہ کرنے کے لیے یا بندوں کو ان کو انجام بتانے کے؟ دیکھو یہاں تک بات پہنچ سکتی ہے، خبردار اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام میں یہ پنشمنٹ جو ہے وہ جائز ہے، مان لیا اسلام میں ہے، لیکن اس کو کیری آؤٹ کرنا یا نہ کرنا وہ تمہاری چوائس ہے نا. 21ویں صدی میں میرا خیال ہے کہ آج کل کے میڈیا میں کے دور میں ہمیں اتنی بیداری ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. کیوں ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بھی یہی آ رہا ہے، بار بار مسلم 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 لکھا جا رہا ہے. اگر آپ کوئی اخبار کی سٹوری پڑھیں گے، آپ ٹی وی دیکھیں، لفظ اسلام اور مسلم اس میں استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ جو پنشمنٹ ہے یہ اسلام کی ہے
لیکن یہاں پہ میں نے پہلے کہا ہے کہ لاگو نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی شدہ ہیں، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب اس ڈفرینشیشن کو سمجھانا بڑا مشکل ہے ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ کوئی ایسی کوئی سٹوری آئے جس کو دنیا میں پھیلا دیں، وہ جیسے یہ پھیلی ہے، پھیلنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، لیکن صحیح طور پہ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں اور کہیں دیکھیں جی یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسلام یہ اسلام اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے پھر یہاں پہ جو ناک آن افیکٹ ہے، جو یورپ میں مسلمانوں کو برا سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، ان کو کہہ لیں کہ نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر وہ تو صحیح ہے، کیوں ہم خود ہی اپنا آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے، دیکھیں اگر ہم ایسی چیزوں کا سامنا نہ کریں، میرے پاس ایک کال ہے، پہلے کال ہے تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، who's calling and from where؟ I don't want to tell my name. السلام علیکم، وعلیکم السلام. آپ کی آواز نہیں صحیح، ذرا زور سے بولیں تھوڑا۔ ہیلو السلام علیکم. ہیلو، ہیلو، السلام علیکم. آپ کی آواز آ رہی ہے، بڑی کم آ رہی ہے ذرا۔ السلام علیکم. اب ٹھیک ہے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں نہیں بتانا چاہتی. ٹھیک ہے، نہ بتائیں، آپ بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہسبینڈ آپ کو ڈانٹے یا گندی زبان استعمال کرے تو پھر وہ حق رکھے کہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھے میاں بیوی کے، تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرض پورا کرنا ہے ورنہ گناہ ہے. تو پھر میں تو انسان ہوں، میرا دل تو دکھے گا. جی بالکل، سمجھتے میں کیا کہہ رہی ہوں. جی آگے اور بات کریں گے آپ؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، خاوند کا دل دکھائیں، تو پھر جو خاوند ہے وہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے تو پھر کیا کرے؟ ٹھیک تو ہے، خود وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر میں کیا کروں. ٹھیک ہے میری بہن، آپ اور بات کرنا چاہیں تو کریں آپ؟ نہیں بس جی یہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں. جی، تھینک یو، مہربانی آپ کے کال کی۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کسی مرد کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کرو جو کہ کہہ لیں کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ میرے پاس ایک اور کال ہے، پہلے کال ہے تو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، who's calling and from where؟ ہیلو، نو چلے گئے۔ پہلی بات ہے کہ دیکھیں انسانیت اس کا نام ہے کہ آپ تشدد جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ بیوی آپ کی ہے، آپ کا ساتھی ہے۔ میرے پاس ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم، who's calling and from where؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب۔ وعلیکم السلام محمد علی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ کو آپ؟ میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آ رہی ہے جناب، کیا کہنا چاہیں گے ہاں آپ؟ جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو عورت ہے وہ ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ جی یہ صدیوں سے شروع سے لے کے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو انسانوں کے دماغ میں کیوں نہیں آ رہا کہ اتنا پیارا قانون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، جس کا ستیہ ناش ان مفتیوں نے، ان ملاؤں نے یہ بتا ہی نہیں سکے کہ اسلام کی آخر بیوٹی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ اتنی زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ الحمدللہ ہم فخر سے، اگر مجھے یا آپ کو ڈاکٹر صاحب بتایا جائے کہ اس قانون کی ایکسپلینیشن کرو، خدا کی قسم ہم ملا اور اس مفتی سے زیادہ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، اور سارا کا سارا ہندوستان کی عورتیں صبح مسلمان ہو جائیں۔ دیکھیں کہ ابھی بھی ریسنٹلی ہندوستان کے اندر یہ جو جب وہ ایک ہسبینڈ فوت ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ جی تو عورت ہمیشہ یہ ایک ذہن میں رکھے کہ مظلوم ہے اور مرد جو ہے یہ ظالم ہے،
یہ حقیقت بات ہے، عورت کبھی بھی پہل نہیں کرتی. تو بات یہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ پہلے تو کنڈیم کریں کہ یہ جو ابھی پاکستان میں ہوا ہے، جو اس عورت کو، اس بہن کو، یا ہماری ماں تھی اس کو بلا شبہ دردی سے مارا گیا. بالکل بالکل اس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، کوئی اسلام کے ساتھ لنک نہیں. یہ چند ملا ہے جو اس طرح کی چیزوں کی ہوا دیتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس نے رائٹ کیا. یہ بالکل ہیومن رائٹس کے بھی خلاف. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اسلام کا قانون یہ تھا کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آ کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے اور قانون حرکت میں آ جاتا تھا. ہمارا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد علی کے گھر کے باہر ایک فوجی کو قاضی کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ محمد علی کے گھر عورت کون گئی ہے، عورت باہر کون آئی ہے. یہ چیزیں نہیں تھیں. اسلام نے تو صرف اتنا سمپل کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا جا کے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اس کا فیصلہ دے دیتے تھے. کبھی بھی انہوں نے کسی گھر میں نہیں بھیجا کہ مانیٹرنگ کرنے کے لیے کہ تم مانیٹرنگ کرو اس کو، محمد علی کو، یہ کہیں شراب تو نہیں پی رہا ہے، جوا تو نہیں کھیل رہا ہے. نہیں، کبھی نہیں کیسا ہوا. کیس آ گیا، اس کا فیصلہ سنا دیا آپ نے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ جو ہم نے اس کا ستیہ ناش مار دیا ہے، مفتی حضرات نے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، جس دن ایک اچھا آدمی ہم کو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح لیڈر مل گیا، اجازت مل گئی کہ ہاں بھی ایکسپلین کرو پوری امت بیٹھ کے، تو الحمدللہ پوری دنیا کی عورتیں یہ کہیں گی کہ اس سے جو رسول رحمت للعالمین ہمارے لیے قانون بنا گیا ہے، اس سے بہتر قانون ہے ہی نہیں. بے شک اس میں کوئی شک تو عورت نہیں. کو اتنی پروٹیکشن اسلام کے اندر. تو سمپل بات ہے کہ میں اس کے اوپر نہیں کہوں گا، کبھی نیکسٹ پروگرام ہوا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جو سزائیں ہیں اسلام کے اندر ہیں، اس کا صرف اور صرف لنک یہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زنا جو ہے، زنا کا یہ تھا کہ اگر زنا ہو جاتا ہے تو اس عورت کو پروٹیکشن میں. ہماری الحمدللہ ستیہ ناش یہ ہو گیا ہے کہ جس عورت کے ساتھ زنا ہو گیا ہے وہ بیچاری محلے میں بھی بدنام، حکومت کی نظروں میں بھی بدنام، اس کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا، پھر وہ اس کی اتنی بےعزتی ہو جائے گی. وہ جو جس نے زنا کیا ڈاکٹر صاحب، وہ حرام زادہ ذلیل انسان، اس کی شادی بھی ہو جائے گی، وہ محلے میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کی عزت بھی ہوگی، پولیس کے اندر بھی عزت ہوگی. یہ کس طرح کا معاشرہ جو ہم نے بلڈ کر رکھا ہے. تو خدایا علماء دین آگے جو اچھے علماء دین وہ آئیں اور اسلام کی بیوٹی بیان کریں. نہیں تو مجھے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اجازت ہے، میں آدھے گھنٹے میں پورا اس کو ایکسپلین کر دیں گے. خدا کی قسم پورا ہندوستان صبح مسلمان ہو جائے گا. تو جزاکم اللہ خیر پورا اپنا ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. تو میری جتنی بھی عورتیں بہنیں ہیں، چاہے مسلم ہیں نان مسلم ہیں، خدایا اونلی ون رسول جو آخری آ چکا ہے وہی تمہاری پروٹیکشن کرے گا. لیکن اس کے قانون کی جو اچھے طریقے سے انٹرپریشن کی گئی تو انشاءاللہ تم سب کو انصاف ملے گا، تم اپنے گھروں میں سکون ہوگی اور تمہیں پورے رائٹ دیے جائیں گے. یہ مرد ظالم ہے، اس کو ہاتھ روکنا چاہیے عورت کے اوپر سے، اور سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے عورت کے حق کے اندر. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. بہت مہربانی آپ کے کال کی محمد علی بھائی صاحب. میں اسی کے ساتھ بریک پہ جا رہا ہوں، چند منٹ کی بریک ہے. لیکن اس سے پہلے میرا خیال میں ایک بات کرتا ہی چلوں کہ وہ اب بات آئی ہوئی ہے کہ میری بہن نے فون کیا تھا، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ سمجھیں کہ میں ان کے کال کو اوائڈ کر رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات ہے انسانیت. اگر کسی کا دل دکھا ہوا ہے، اگر کسی کا دل بھارا ہے، پہلی بات ہے کہ ان کے دل میں آپ کی عزت نہیں ہوگی. جو وہ کام کریں گے وہ زبردستی آپ ان سے کرا رہی ہیں، دل سے وہ نہیں کریں گے. پہلی بات یہ ہے. اور اگر میاں بیوی میں اتنی ناچاکی ہے کہ وہ آپس میں دل سے کچھ بات نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا آپس میں جو لین دین ہے وہ ایک کہنے ٹرانزیکشن چل رہا ہے، اپنے دونوں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. یہ زندگی نہیں ہے. عورت کا پورا حق ہے اسلام میں. آپ عورت کو مار نہیں سکتے، جیسے کہ ہماری بہن کہہ رہی تھی، یا کوئی جیسے عورتیں ماری جاتی ہیں. اگر یہ قرآن سے بھی آپ لیں نا تو اس کے بھی دیکھیں آپ، اس میں کیا فریز ہیں، اس کے کیا کہہ لیں کہ شرائطیں ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی. اور پھر وہ بھی کس انداز سے مارا جاتا ہے. میرے بھائیو، یہ آپ پڑھ کے دیکھو کہ آپ خود پتہ چلے کہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں اس فعل کے بارے. اپنی طرف سے مت بناؤ. دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت اس چیز میں ہے کہ آپ کسی پہ زبردستی نہ کرو. اگر آپ کسی کو دبا کے، ڈرا کے، دھمکا کے اپنی زوجہ بنا کے رکھو گے تو آپ کا ساتھی نہ ہوئے نا. پھر وہ کسی کی شخصیت کو مار کے، اپنی جہالیت کی وجہ سے
اپنی طاقت کے کہہ لیں کہ زور پہ آپ یہ کریں گے تو پھر ریلیشن شپ کہاں گئی آپ کی؟ پھر عزت کہاں گئی آپ کی؟ اس میں عزت ملے گی آپ کو؟ چھوٹا سا نکتہ ہے بس. میرا خیال ہے میں بریک پہ جاتا ہوں، باقی بات بعد میں کرتا ہوں. چند منٹ کی بریک ہے، جلدی واپس آتے ہیں.